बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटिव पब्लिशर की उर्दू की बुक जो है उसका 18वां यूनिट, जो कि एक गज़ल है जिसको लिखा है नासिर काज़मी ने, आज हम इसकी तशरीह करेंगे। हासिलात तअल्लुम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है। और शायर का तारुफ ये है, इसमें इसकी पैदाइश, वफ़ात, पेशा, तसानीफ़ व तालीफ़, इसको हम लाजमी याद करेंगे। हो सकता है कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। यहाँ से हमारी गज़ल जो है वो शुरू हो रही है। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। इसकी हम मुश्किल अल्फाज के मायने करते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। जैसे आफतों, मुश्किलों, परेशानियों, दियार, शहर। आफतों मुश्किलों ही होता है। रुत मौसम, अजनबी जिससे जान पहचान ना हो, रुत मौसम को कहते हैं। आफत, मुसीबत, परेशानी, चिराग, शम्मा या बत्ती। दियार, मुल्क, देश, वतन। घड़ी, लम्हा, लहजा, लहजा और पल। रुत मौसम। आगे अशार की तशरीह है। यहाँ से जो शेर हमने पढ़ा है, यहाँ से इसकी तशरीह हम करते हैं कि नासिर काज़मी की शायरी में इश्क, मोहब्बत, दर्द, रंज और इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। वो इश्क को एक ऐसी नेमत के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान को ज़िंदगी में एक नया मानी देती है। शायर इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब है। वो कहता है कि ए महबूब, तू मेरे लिए गम का बायस या खुशी का, मुझे तो हर हाल में कबूल है। तू मेरी जान से, तू मुझे मेरी जान से भी प्यारा है, तो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। शायर अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा रहने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। शायर के बिकौल, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है। जाने मन, ये मेरी ज़िंदगी तुमसे है। शेर नंबर 2 है। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। कि जितना मुश्किल दौर है आफतों का, मुसीबतों का, मुश्किलों का, तो क्या है, तू जो है वो तुमसे मुझे चैन मिलता है, चैन की घड़ी है तू। नासिर काज़मी की शायरी में इश्क, मोहब्बत, दर्द, रंज और इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। नासिर काज़मी की गज़ल में दर्द और रंज का भी इजहार मिलता है। वो ज़िंदगी के दुखों और मसाइब को, देखें दुखों को और मसाइब को भी कितनी खूबसूरती से बयान कर दिया है। इस शेर में अपने महबूब से शायर मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, इन मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों के कठिन वक्त में मेरे लिए तुम ही सुकून व इत्मीनान हो। शायर दुखों और गमों के मौसम में अपने महबूब को अपने लिए खुशी और मुसर्रत का ज़रिया बता रहा है। शेर नंबर 3 है, तीसरा शेर है। मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। कि रात का जो चिराग है, रोशनी है, वो भी तू है और मेरी नींद भी तू है। नासिर काज़मी की शायरी में इश्क, मोहब्बत, दर्द, रंज और इंसानियत के जज्बात को खूबसूरती से पेश किया गया है। नासिर काज़मी की इस गज़ल में इश्क का जज्बा बहुत गहरा और सच्चा है। वो इश्क को एक ऐसी नेमत के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान को ज़िंदगी में एक नया मानी देती है। इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं हर तरफ से अंधेरों में घिरा हुआ हूँ और इस अंधेरे में मुझे जिस रोशनी की ज़रूरत है वो तुम हो। ए मेरे महबूब, तुम मेरे लिए मसाइब व मुश्किलात के अंधेरे में घिरी रात में एक 14वीं के चांद की मानद हो। कि एक
جو روشنی ہے وہ تم ہو، امید تم سے مجھے نظر آتی ہے، میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیروں کے خوف کی وجہ سے جو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب تمہاری روشنی کی وجہ سے مجھے خوب سکون سے نیند آتی ہے۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ تشریح اس کی یہ ہے، ناصر کاظمی کی یہاں تک تو اس کا انٹرو بنتا ہے، یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ شاعر نے اس شعر میں خود کو موسم خزاں سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک پریشان حال، غموں سے چور اور مشکلات سے گھرا ہوا ایک شخص ہوں، جیسے کہ موسم خزاں کی کوئی شام ہو، بالکل ہی اداس شام، لیکن اے محبوب تم میرے لیے بہار کے موسم کی طرح ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھ میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بہار کا جو موسم ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، ایک زندگی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اے محبوب تم بہار کی مانند ہو، جبکہ مجھے اپنا وجود ایک بہت بوڑھے درخت، خزاں سے تشبیہ دینا، بوڑھے درخت کا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہارا دیدار کرتے ہی اس پر بھی بہار آ جاتی ہے، یہ بوڑھا درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوتے ہیں صحن گلشن میں، موسم نو بہار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، 5واں شعر ہے، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ یہاں تک اس کا انٹرو ہے، تشریح اس کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ شاعر اس شعر میں محبت کو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محبت کا جذبہ ہی ہے جو ہم دوستوں میں دوستی کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ دوستی کا جذبہ ایک بہت پاک اور شفاف جذبہ ہے، اس سے انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو جاننے، سمجھنے اور ایک دوسرے کے لیے جینے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی کو ایک گئے دنوں کی محبت کی پائیداری سنبھالے ہوئے ہے۔ اس ایک محبت کے صدقے اور کتنی محبتیں ہیں جو دلوں میں جوان ہیں یا پروان چڑھ رہی ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ تشریح ہے اس کی، یہاں سے اس کی تشریح ہے، یہ انٹرو ہے اس کا۔ شاعر اس شعر میں اپنے مجازی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری تمام زندگی میں محبت جیسے آفاقی جذبے کی کمی ہے۔ محبت جیسے عظیم جذبے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناآشنا نہیں ہے۔ محبت وجہ تخلیق کائنات ہے کہ کائنات کو بھی محبت کی وجہ سے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس ساری کائنات میں وہی سب سے پہلا محب ہے، محبت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے پہلی محبت کرنے والی ذات ہے، جس نے اپنے محبوب کی خاطر چند دنوں میں یہ کائنات تخلیق کی۔ محبت کے جذبے سے آشنا ہونے والا محبوب کے سامنے بس جھک جاتا ہے، بنا دام کے بک جاتا ہے۔ اس لیے محبت میں انا نہیں ہوتی، اور اگر انا ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت بے غرض و طلب ہوتی ہے کہ محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 7 ہے، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ تشریح یہاں تک انٹرو ہے۔ شاعر اس شعر میں خود کو کوستے ہوئے کہتے ہیں کہ خود کو ہی وہ الزام دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اب پہلے جیسا نہیں ہوں، اب میرے اندر سے محبت جیسا پاک جذبہ اٹھ گیا ہے، اب موجود نہیں ہے۔ لیکن اے محبوب تم تو ویسے ہی ہو، محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ محبت تو بے لوث جذبہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ شعر نمبر 8 ہے، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ تشریح اس کی یہ ہے،
ناصر کاظمی کی شاعری میں عشق، محبت، درد، رنج اور انسانیت کے جذبات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ناصر کاظمی نے درد و غم و کرب کو کیا خوب اور سہل آسان انداز میں بیان کر کے آفاقی، کبھی نہ ختم ہونے والا آفاقی رنگ دیا ہے۔ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ناصر کاظمی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے زندگی کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا۔ آپ نے سنی سنائی باتوں کو لفظوں کی آغوش میں لے کر اشعار کا جامہ پہنانے سے اعتراض کیا ہے۔ آپ نے زندگی کا بذات خود تجربہ کیا اور جو کچھ محسوس کیا اسے غزل کے مخصوص انداز اور لب و لہجہ میں جدید رنگ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میری زندگی کی ساری رونقیں اور روشنیاں تیرے ہونے سے تھی، جب سے تو مجھ سے بچھڑا ہے، تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری زندگی تاریخ اندھیر ہو گئی ہے، سب رونقیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو میں اپنے ہی شہر میں خود کو اجنبی، کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں، میں اپنی پہچان بھی کھو بیٹھا ہوں، میں خود کو بھی اجنبی محسوس کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا بے چین دل اس دنیا میں اب نہیں لگتا، میں بیزار ہو چکا ہوں۔ وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ناصر تجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور تو اس شہر میں بہت اکیلا اور اجنبی ہو گیا ہے۔ آج کی تشریح ہماری یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو، مشق کی ویڈیو میں۔